اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ میں موجود ہوں بیگم رانا ثناء اللہ کے ساتھ، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ابھی ملاقات کر کے آئی ہیں، رانا ثناء اللہ کیسے ہیں؟ اور خاص طور پہ جب ان کے داماد کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آپ فیملی چھوٹی ہے، 4 لوگ ہیں آپ، اور ان میں سے اب پیچھے 2 خواتین ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، حسن ہے، وہ بہادر ہے لیکن چھوٹا ہے۔ اب 2 جو مرد ہیں وہ گرفتار ہو گئے، اب گھر کی کیا سچویشن ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ رانا صاحب نے مجھے یہی کہا کہ تم نے حوصلے میں رہنا ہے اور کوئی اپنی کسی چیز کی کمزوری نہیں دینی، اور وہ میں انشاءاللہ نہیں دوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ شہریار کی فکر تھی، اس لیے کہ درمیان میں عید کی چھٹیاں آ گئیں، ان لوگوں نے رانا صاحب کو مجھے ملنے بھی نہیں دیا، ان کو بریف نہیں کرنے دیا کہ کس کیس میں پکڑا اور کیا نہیں ہوا۔ لیکن آج وکلا ٹیم بھی آئی ہوئی تھی، لیگل ٹیم فیصلہ آباد سے شہریار کی، تو اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ شہریار بھی باعزت بری ہوگا، یہ صرف ایک انتقامی کارروائی ہے۔ شہریار کو یہاں سے کورٹ میں سے گرفتار کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ 2016 کا کیس ہے اور 302 کا مقدمہ ہے۔ کیا آپ لوگوں کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ یہ انفارمیشن ہے کہ یہ جو مرڈر ہوا تھا نا، تو یہ میرے خیال میں پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بلائنڈ ہے، لیکن وہاں پہ کچھ ایسے تھے لوگ آپس میں کہ جن کی آپس میں کچھ لگتی تھی، کوئی اس طرح کبھی ان کا مر جاتا تھا، کوئی اس طرح، لیکن جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا، لیکن یہ مرڈر کا واقعی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو شہریار کے انہوں نے یہ ڈالا ہے کہ شہریار ایک حلقے میں جب کوئی جاتا ہے تو اس نے تو اپنے حلقے میں پھرنا ہے، تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ شہریار کے ساتھ ان کا پیر مزمل کا رابطہ تھا، تو شہریار کو اس نے فون بھی کیا، شہریار کو اس نے فون کیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ شہری نے فون کیا ہے تو اس نے کہا ہوگا کہ اس کو قتل ہی کر دو۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ انشاءاللہ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا شہریار کے مقدمے کو لے کے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ساروں کے سامنے چیزیں آئی ہیں، اس کو مقدمے کو لے کے کیا لگتا ہے پوائنٹ آؤٹ کیوں کیا گیا؟ اور آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وہ مجھے اس لیے کہ مجھے تو ایک مسڈ کال بھی، ایک بلائنک کال بھی آتی تھی کہ اس طرح ہے، لیکن شہریار کو پکڑنے کا مین ان کا جو ریزن تھی کہ وہ رانا صاحب کے پیچھے آتا تھا، اس نے تو باپ کے پیچھے آنا تھا، ہر چیز وہ مینیج کر رہا تھا۔ جس دن مریم کا جلسہ ہوا ہے، شہریار نے پورا فیصلہ آباد اکٹھا کر دیا تھا، یہ چیز ان لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کے اور بھی کوئی قریبی لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس تو کچھ لوگ آتے ہیں؟ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، حسن ہے، اقرا اور میں ہوں، کر لیں، بیٹھے ہیں۔ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ڈیرے شیرے؟ ہاں، ان کو تھریٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ شہریار کے پکڑنے کے بعد وہ بالکل وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک میسج دیا تھا، بڑا خوفناک قسم کا ویڈیو تھا وہ، جس میں آپ نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب اگر میرے بچے کو کچھ ہوا، کیا ایسا بیان؟ میں آج بھی عمران خان کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ جس کو کسی اپنی اولاد کی قدر نہیں، عورت کی قدر نہیں، اس سے بدبخت انسان کوئی ہو نہیں سکتا۔ جب مجھے ایک فون پہ بتا رہے ہیں، میں فون پہ اس کو ویڈیو لنک پہ دیکھ رہی تھی، جب وہ ماں کے سامنے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، ایک بلال چیمہ تھا، ایک صدیق نامی تھا وہاں پہ فیصلہ آباد سے جو آئے ہوئے تھے، جیسے وہ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، اور جب وہ ایک ماں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، تو کیا میں پھر ان کو پھولوں کے حال ڈالوں گی؟ میں تو ان کی بوٹیاں ہی نوچوں گی نا، میں نے اور کیا کرنا ہے؟ میرے پاس تو یہی کچھ ہے پھر، اس لیے کہ جب وہ میرے پیٹ کو ہاتھ ڈالیں گے تو میں تو کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔